محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بات بلند مزید بھی محبت نہ پڑھنا. حاضرین و سامعین محترم، سادات محتشم، ثناخان مصطفیٰ علی صاحب التحیۃ والثناء، بزرگان و برادران اسلام، اجلی استعظیم محتم بالشان معظم اور مبارک تاریخ کے اندر یہ سالانہ محفل اثر برادر محترم حاجی محمد شمس الدین صاحب، انہوں نے برخورداران حاجی محمد اسلم، حاجی محمد طاہر بڑی محبتانہ خوبصورت محفل کو سجینے اور این ساری حسب سابق انہاں محبتاں ولولیاں اور ذوق و شوق نال انہاں محفل کا اہتمام، انتظام اور انصرام کی طرف اور تساں بھی بڑی محبت نال بڑے ذوق نال ہر سال تو ود کے محفل کے اندر قبل از وقت تشریف لینا ہے. میں جلوس کے دوران یہ جملہ شرکائے جلوس دیا سماعتاں نظر کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پاک، وعدہ الہیہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ان کا فیضان اور ان کی تجلی ہے کہ ہر سال کی نسبت تعداد کے اندر، مقدار دے اندر، جوش و خروش کے حوالے نال جلوس، جلسے، محافل، ریلیاں اور تمام پروگراموں کے اندر عروج ہی عروج ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب یقیناً تیری ذات راستے ہر آمن والی گھڑی، گزری گھڑی تو بہتر ہو. صوفیاء کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی عظمت اور شان کہ کل یوم هو فی شان، ہر دہاڑے وہ وکری شان نال جلوہ کرے، ہر دہاڑے کے اندر ان وکری شان جلوہ کرے اور اپنی تجلی وکھرے وکھرے انداز دے اندر ظاہر فرمائے. حضرت شاہ نیاز چشتی بریلوی رحمت اللہ علیہ جڑے بریلی شریف کے اندر رہن کی وجہ تو سر گئے، ورنہ وہ مسلک بریلوی دے جنہوں کی طرف انتصاب ہے، یعنی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، انہوں تو حضرت شاہ نیاز چشتی بہت پہلے گزرے. سلسلہ عالیہ چشتیہ دے وچ ہیں اور حضرت محب النبی مولانا فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ ہیں. گویا حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ وہ پیر بھائی ہیں. انہوں نے یہ موضوع ہوتے فارسی زبان ایک بڑی شاندار اور بڑی جاندار نظم لکھی ہے کہ یار مارا ہر زمان نام و نشان دیگر است، یار مارا ہر زمان نام و نشان دیگر است، کل یوم صورتش در شکل و شان دیگر است. اگلا شعر قدر مشکل ہے. در طلسم خلق برکنجے رخش کے سوئے ہوں، در طلسم خلق برکنجے رخش کے سوئے ہوں، ہر طرف مارے سیاہ پاسبانے دیگر است.
فیض یاب بارگاہ شیخ عبدالقادر فرمیدن فیض یاب از بارگاہ شیخ عبدالقادر زی جہت مارا براہ فقر شانے دیگر. اللہ تبارک و تعالی کل یوم ہوگا فی شأن دی تجلی والا. اور حضور علیہ السلام وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ شان. ماشاءاللہ کافی دیر تو یہ پاکیزہ محفل شروع ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. میں بالاختصار گفتگو کر کے بہت جلد اپنی گفتگو کو تکمیل دے ہم آغوش کرے. ہم آغوش فارسی زبان نہ لگ دے کہ جنہیں میرے خوشی کو لوں اصلا جب بھی پا کے ہی پہ کو ملتے ہیں خوشی کو جنہیں اج ماشاءاللہ عاشقان رسول ایک پہ کو جب بھی پا کے ملتے اور انہوں کے جشن عید میلاد النبی مبارک. یہ نبی دے عاشق نہ کرونے تو کریں نہ کہبری شہر تو کریں نہیں پہ کو جب بھی پا کے مبارکہ لیتی ہیں. یہ وجہ ہم آغوش جب چلا مشتاق. اللہ اکبر. حضور لالا جی رحمت اللہ علیہ نے شیر آپ دی غزل دا مقطع ہے کہ جڑے ویلے ساری زندگی دا قافلہ عدم کی طرف روانہ تھا تو ان ویلے وہ جڑی عشق دی یاس ہے وہ بھی ہم آغوش تھی کے نال چلی. سبحان اللہ. تو حاضرین عزیز قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ولادت واسطے ربیع الاول شریف دا مہینہ منتخب فرمایا اور 12 تاریخ منتخب فرمایا. مختصر یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کے مہینے اور محبوب دی آمد دے اندر بہت ساری مناسبتاں ہیں. انہاں جو کچھ مناسبتاں میں کچھ دہاڑے پہلے نال ہی بستی کلیاں دے وچ محفل ہے عرض کیتی ہیں کہ موسم بہار ربیع الاول بہار دا موسم بہار دے اندر اوقات دے اعتبار نال بڑا اعتدال ہوتا ہے. نہ سردیاں والی لمبیاں راتاں تے نہ گرمیاں والی بالکل مختصر رات بھی متوسط اور دن بھی متوسط موسم بہار دے اندر جی میں اوقات دے اعتبار نال موسم بہار دے وچ اعتدال ہوندا ہے. ایویں حضور علیہ السلام دی شریعت دے احکام دے وچ بھی اعتدال ہے. نہ افراط نہ تفریط نہ بہت زیادہ سختی تے نہ بہت زیادہ چھوٹ. اتنی سختی بھی نہ ہوگی کہ ہر کا حلق فتوہ تے پیر ہی رکھا تو فتوہ ہے جی لط ہی چاہو تو فتوہ ہے پیر لائیو تو فتوہ ہے. نہ یکدم اتنی سختی تے نہ یکدم اتنی چھوٹ کہ جو کچھ مرضی آوے کرو بس جانے ہی آئے گئے. وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. اعتدال شریعت مصطفیٰ دے اندر یہ موسم بہار دے اوقات دے اعتبار نال بھی اعتدال ہے. اور پھر موسم بہار دے اندر درجہ حرارت کے اعتبار نال بھی اعتدال رکھا گیا. نہ بہت زیادہ سردی نہ بہت زیادہ گرمی. موسم بھی مختلف درمیانہ موسم حضور کی شریعت عین مزاج کے مطابق. اور پھر موسم بہار دے اندر ہر شخص کا مزاج خوش ہوتا ہے. ہر شخص کا تقریباً مزاج خوش ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ بہت بڑی بیماری کی مبتلا نہ ہو یا کم از کم وہ مریض عشق نہ ہو. مریض عشق نہ ہو جیسا کہ حضرت بیدم وارسی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا نا کہ خیال میں بھی وہ گل ہم سے ہم کنار نہیں. خیال میں بھی وہ گل ہم سے ہم کنار نہیں. بہار ہوگی ہمارے لیے بہار نہیں. خیال میں بھی وہ گل
ہم سے ہم کنار نہیں، بہار ہوگی ہمارے لیے بہار نہیں۔ اور اگلا شعر اہل محبت واسطے، وہ فرمائیں یہ سینہ زخموں سے کب رشک لال آزار میں، یہ سینہ زخموں سے کب رشک لال آزار نہیں، کبھی تو آؤ کہ کس دن یہاں بہار نہیں۔ جنہیں سمجھ بتا دیتی ہے بہت یہ سینہ زخموں سے کب رشک لالا زار نہیں۔ بھئی لالا زار، لالا زار، لالا سجدن پھول کو، زار اون جگہ کو جتنا پھول کو، لالا زار، گل زار، کار زار، جیلی جگہ دے کشو کسندن زار، تے لالا زار، لالا سرخ پھول کو آتے ہیں، جتنا پھول ہوئے لوگ لالا زار۔ پتہ یہ سینہ زخموں سے کب رشک لال آزار نہیں۔ میرے سینے دے اندر اتنے زخم ہیں کہ انہاں دو تل گلستان اور باغ بھی رش کرے تھے، باغ بھی رش کرے تھے، باغ دے اندر بھی اتنے رنگ برنگے پھول کوئی نہیں جتنے میرے سینے میں۔ ان وجہ کیا ہے؟ ان وجہ یہ ہے کہ محبوب دیاں مختلف بے اتفاقیاں عاشق دل اور سینے کی مختلف زخم رہتے ہیں۔ کثرت داغ سے ہوں میں چمنستان بکنار، کثرت داغ سے ہوں میں چمنستان بکنار، ارے کون سا پھول ہے جو میرے گلستان میں نہیں۔ اور اللہ اکبر، منیر شکوہ آبادی، این ذرا گفتگو ہے محبت واسطے اور لائی گفتگو مختصر مگر محبت واسطے۔ منیر شکوہ آبادی، آپ اردو خان کا بکرے کو پڑھتے ہیں شکوہ آبادی، انہاں کو شکوہ اور شکوے کے فرق کا پتہ نہیں ہوتا۔ شکوہ آباد ایک ہندوستان میں شہر ہے، منیر شکوہ آبادی، انہاں بڑی خوبصورت گھر کے جو فرمیدن اے بے کسے مجو، ہاں تیر بکس مزن بزن، تیر بکس مزن بزن، شعراء کی اصطلاح حضرت کو صنعت تضاد، صنعت تضاد، علم العروض اور شاعری کے اندر صنعت تضاد ہے کہ ہکی مصر دے اندر تو متضاد چیزوں آگا، تو متضاد یعنی کیا کیا نہ کیا، رہا رہا نہ رہا، اور رہا رہا نہ رہا آپس میں متضاد۔ جیسے کہ حضرت امیر مینائی قادری رحمت اللہ علیہ انہوں فرمایا میں رو کے آہ کروں گا جہاں رہے نہ رہے، میں رو کے آہ کروں گا جہاں رہے نہ رہے، زمین رہے نہ رہے، آسمان رہے نہ رہے، میں رو کے آہ کروں گا جہاں رہے نہ رہے، زمین رہے نہ رہے، آسمان رہے نہ رہے۔ ابھی مزار پہ احباب فاتحہ پڑھ گئے، پھر اس قدر بھی ہمارا نشان رہے نہ رہے۔ امیر جمع ہیں احباب درد دل کہے، امیر جمع ہیں احباب درد دل کہے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ اور یہ ایک بڑا خوبصورت شعر طارق سے وہ فرماتے شب وصال غنیمت ہے پھر خدا جانے، شب وصال غنیمت ہے پھر خدا جانے، کہ صبح کو وہ قمر مہربان رہے نہ، شب وصال غنیمت ہے پھر خدا جانے، کہ صبح کو وہ قمر مہربان رہے نہ رہے۔ یہ صنعت تضاد، صنعت تضاد دا شعر منیر شکوہ آبادی دا، ودن تیر بکس مزن بزن بر دل داغ دارنا، کہ کہیں کو تیر نہ مانا، کہیں کو تیر نہ مانا، ہاں مار نہ مار، مار نہیں ہے تیر بر دل داغ دارنا، کہ میرا جڑا داغ دار دل لے زخمی دل لے یہ تو دماغ، یہ کہیں کو تیر نہ مانا،
تیر بکس مزم بزم بردرے داغدار من سیر چمن مبین ببین سینہ لال ازار سیر چمن مبین ببین سینہ لال ازار من تو باغ دی سیر کرن کیا بن کرے تو گلستان دی سیر کرے سے چمن دی سیر کرے سے اتھانے کے پھولاں کو دیکھ سے اتھانے کے اتنے پھول نظر نہ سے سیر چمن مبین باغ دی سیر نہ دے ہاں ببین اگر دیکھنی ہے تو سینہ لال ازار یہ جو میرا سینہ لال ازار ہے نا انہیں اندر اتنے پھولی جب اتنے باغ دے بھی نظر نہ سے سینہ لال ازار ہے اور گھر پر جہاں گزر کنی یہ سبق نشیر ہے سبق نشیر ایسے محفلہ نہ روز ہونی ہے نہ ایسی گفتگو پتہ نہیں کہنی وجہ تو گفتگو ہونی بندہ یقین میں کوئی حق ہو سی میرے مرشد کریم فرمینے ہیں کہ پوری محفل دے اگر کشادہ متھا کشادہ روم یہ ذوق والا حق بندہ بھی ہوگا تو صرف اسے محفل چل گیا پیشانی کشادہ روح تے کشادہ سینہ اگر ایک بندے ہوئے نا بختہ مانا انہیں صدق اس مجلس چل رہے کہ اگر بندہ ہزار ہوئے کہ ہوئے منحوس تو ہزار بندے نے کوئی فائدہ نہیں چند ہوئے کہ ہوئے ذوق ہوئے گھر پہ جہاں گزر کنی بندے مرید گوش کن مانے توجہ نہ رسو یہ یاد رکھیں کانڈی جو رکھیں گھر پر جہاں گزر کنی پندے منی گوش کن جہاں میں جتنا بھی گزرے میری نصیحت اپنے کنہ جو رکھیں ٹیڑھی اے بے کسے مچو اے بے کسے مچو بیجو صنعت کردگار اے بے کسے مچو بیجو صنعت کردگار جہاں کی جتنا بھی گزر ہوگی منیر دی نصیحت یاد رکھیں کہیں دے عیب نہ تلاش کریں اگر تلاش کریں تو یہ تلاش کریں کہ اندر وچ اللہ نے اپنا کمال کیا ایک اساں ہے کہ جتھے ہی رہتے ہیں عیب کو لیتے ہیں انہاں دے وچ ایک خامی ہے اون وچ او عیب ہے فلانے چ او عیب ہے تو میں تو بڑا اچھا میں تو سب کو پاک صاف ہاں میں تو بالکل آبے زمزم نہ دھوتا دھاتا ہوں ساری عیب جبکہ صوفیہ عیب کسے بجو بجو صنعت کردگار کہندا عیب تلاش نہ کر بلکہ اے دیکھ کہ ان وچ یار نے خوبی کری ان وچ میرے اللہ کی کیڑی صفت جلوہ کر سبحان اللہ ان کیونکہ ان ساری صفات اللہ نے اللہ کی صفتاں دا جہان ہے بھائی آج اگر اپنے بزرگ دی روح متوجہ ہو بھی پئی ہے تو بل فارسی سنو چشم دل واکن ببینی کائنات چشم دل واکن ببینی کائنات ہست جلوہ گاہ اسماء و صفات دل دی اکھ کھول کہ دیکھ کہ ساری کائنات اللہ نے نام کہ اللہ نے صفتاں دی جلوہ گاہ اللہ دی نام کہ اللہ کی صفتاں دی جلوہ گاہ ہے انہیں صفتاں جلوہ گاہ ہے یہ نگاہ نہ دیکھیں چشم عارف کیف ہوتا پر خط و خال بلکہ بین اکثر روح ذوالجلال کہ جب عارف ہمیں وہ خط و خال نہیں دیتے رخسارہ سے دل کو نہیں دیتے صرف ظاہر صورت نہیں دیتے بلکہ بین اکثر روح ذوالجلال اور یہ کہ ذوالجلال دے جمال عکس کی میں اللہ کی صفت کی جلوہ گاہ ہوتا ہے کہ اے بے کسے بجو بجو صنعت کردگار مان کہ اللہ نے اندر وچ کمال کیا ہے عرض چلی گئی سینہ لا ذات سبحان اللہ
یہ سینہ زخموں سے کب رش کے لال ازار نہیں، کبھی تو آؤ کہ کس دن یہاں بہار نہیں۔ اور ملک اعظم سنا ہی کرتے تھے بے دم، پر اب تو دیکھ لیا۔ یہ شعر بھی میرے بھائی ملک اعظم کو خوب سمجھ رہی تھی، اسی 5-6 منٹ لیا اگر زیادہ نہیں تھا۔ بڑا قابل غور شعر، سنا ہی کرتے تھے بے دم، پر اب تو دیکھ لیا کہ بگڑے وقت میں کوئی کسی کا یار ہے۔ سنا ہی کرتے تھے بے دم، پر اب تو دیکھ لیا کہ بگڑے وقت میں کوئی کسی کا یار نہیں۔ جنہیں وقت ہوئے اچھا وقت روئیتے ہوئے، یہ سچا قول تنا مانگا اوندے وقت ہمیں سوایا۔ ان وقت سنگی سب ساتھی، بن وقت نہ کوئی ہمسایا۔ وقت ہوئے تو لوگ خوش آمد بھی کرے سن، ہاتھ بھی چن سن، نال بھی باسن، کہ تھوڑا جن میں وقت ڈھلے، تھوڑا تو نظرہ پھیر میں دیں، لوگ نظرہ پھیر میں دیں، واقع بھی نہیں تھی، یوں جا رہے ہیں جیسے ہمیں جانتے ہیں۔ مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں، یوں جا رہے ہیں جیسے ہمیں جانتے ہیں، جنہیں گجان پہچان ہی نہ ہو۔ لیکن ایک کاغذ نیچ رکھا ہے، میرے مرشد کریم نے فرمائے، حضور نصیر ملت تاجدار گولڑا، آپ کے گھر میں اگر برا وقت آونی، مشکل آونی، اوک آونی، مایوس نہ تھی، گھبرانے نہیں، بلکہ ان بیچ بھی ایک پہلو اچھا ہوتا ہے۔ حل مشکل انسان تو ہو جاتی ہے۔ کہ میں نے نو چڑھ گا سمجھ آئیں حل مشکل انسان تو ہو جاتی ہے، منزل یہ کچھ آسان تو ہو جاتی ہے۔ حل مشکل انسان تو ہو جاتی ہے، منزل یہ کچھ آسان تو ہو جاتی ہے۔ اچھا ہے برے وقت کا یہ ایک پہلو، اچھا ہے برے وقت کا یہ ایک پہلو، انسان کی پہچان تو ہو جاتی ہے۔ حل مشکل انسان تو ہو جاتی ہے۔ اور یار اگر دوست دوتے برا وقت آونے تائیوں کو نہ چھوڑیں، اگر دوست برا بھی بنویں، ضروری نہیں سارے متقین پرہیزگار ہوں، اگر دوست برا بھی گناہگار بھی، میرے پیر علی فرمائے گھر میں اگر تیرا دوست ایمان والا بھی ہے نا، وہ چھوڑ دیں۔ ایک تعلیم واسطے تو ہو سکتا ہے تیری سنگت کی وجہ تو دی اصلاح ہو، تیری سنگت کی وجہ تو دی اصلاح ہو۔ دوجا اکھے جیڑا پانی ہونے سترا، اندھے کپڑے بھی دھو سکتے ہو، جسم بھی دھو سکتے ہو، بھا بھی بجھا سکتے ہو، وہ پی بھی سکتے ہو۔ اگر پانی ہوئے میلا، پانی ہوئے گندا، چلو وہ پی نہیں بھی سکتے، اندھے کپڑے نہیں بھی دھو سکتے، جب بھا لگ گئی ہے تو بھا بجھا سکتے۔ اگر کہیں جگہ کو بھا لگی ہوئی کہ سترا پانی کوئی نہیں، یہ جڑا محکمہ بنا ہوئے فائر بریگیڈ والا، یہ موقع سے نہیں پہنچے، اکثر پہنچ نہیں، اگر یہ نہیں پہنچے جناب ٹویا کھڑے پانی کا، گندے پانی کا، انہیں بھی چپالٹیاں بھر کے سر بھا مجھے کہ نہ کوئی سی، اگر وہاں میں گوشت ماڑا ہی ہوئے تو وہ ماڑا سمجھ کے نہ چھوڑے، ہو سکتے ان کی اصلاح ہو رہی ہے کہ اگر بھی اب کچھ نہیں وہ پانی گندا بھا بجھاؤں دکھاوے۔ اچھا ہے برے وقت کا یہ ایک پہلو، انسان کی پہچان تو ہو جاتی ہے، انسان کی پہچان تو ہو جاتی ہے۔ تو عرض کیا کریں نا ہم کہ انہاں تمام حالات دے اندر سنا ہی کرتے تھے بے دم، پر اب تو دیکھ لیا کہ بگڑے وقت میں کوئی کسی کا یاد نہیں۔ تجربے موسم کے اندر اعتدال، اور پھر ہر بندہ خوش
اگر کوئی پرانا ہو بھی نہ ہو تو موسم بہار خوشی ہوگی. بس موسم بہار اور آمد مصطفیٰ کے بیچ مناسبت ہے کہ حضور بھی کائنات کی خوشیاں منا اور ذہن چ رکھائے جڑے تمہارے بیچوں خطرناک حد تک پڑھے لکھے بیٹھے ہو. بعض بندے خطرناک حد تک پڑھے لکھے اور خطرناک حد تک سیانے ہوں. میں انہوں سے عرض بھی کرنا کہ محبوب علیہ السلام کی شریعت پاک کا مزاج خوشی دے ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دکھ دے ہونا، یہ غم دے ہونا، تکلیف دے ہونا، یہ میرے کملی والے کی شریعت اور دین کا مزاج ہے. حدیث پاک کے نیچے میرے آقا فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا. سرکار فرمایا اگر دین پھیلانا ہے خوشخبری دے کے پھیلاؤ، نفرت پھیلا کے دین نہ پھیلاؤ. بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا. لوگوں کو خوشخبریاں دیو، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں واسطے مشکلیں پیدا نہ کرو. شریعت کو مشکل بنا کے پیش نہ کرو، دین کو مشکل بنا کے پیش نہ کرو. اپنی اجارہ داری نہ رکھو کہ جناب مسئلہ ہے اور دین کو ایسا سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ کوئی نہیں. آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو. لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کی نفرت نہ پھیلاؤ. جی میں موسم بہار خوشی گھننا ہے، حضور نے کائنات کی خوشیاں منی ہے. اور پھر آخری نقطہ اللہ تعالیٰ نے 12 کی رات کو قیمت سے منتخب فرمائے. برج بھی 12، سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے ستارے بھی 12، مہینے بھی 12. سبحان اللہ. پرویز مشرف سے کوشش کی تھی کوئی اپنے مزاج کا بندہ ہے، انہیں دماغ کے نیچے خبط سوار ہے کہ میں ہر شے کو چینج کر دیا. انہیں دماغ کے نیچے خبط آیا ہے بھئی مہینیاں دے دہاڑے بدھا چھوڑے نہیں کہ مہینے گھڑا چھوڑے نہیں بھی 35 دہاڑیاں کا مہینہ کر کے 10 مہینے کر چھوڑو سال دے تاکہ دور تنخواہیں بچ گئے، خزانے سے بوجھ رکھو گے دور تنخواہیں بچ گئے. انہیں دماغ میں خبط آیا ہے لیکن نہ مشرف رہا کوئی نہ راسی یا اللہ کا نام یا میرے محمد کا دین. نبی کی شریعت راسی، کئی مشرف، کئی جزید، کئی شمر، کئی نمرود، کئی حامان، کئی شداد، کئی فرعون عین کے گزر گئے، لیکن انہیں کی تبدیلی کوئی نہیں گھنا سکتا. نصیب صاحب ابد واجب العمل پہلا.